کوشش کرے کہ اس کا ایمان اللہ پر باقی رہے اور قیامت یعنی آخرت کے دن پر اس کا ایمان باقی رہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک ان دو چیزوں پر حملے ہوتے رہیں گے، شیطان کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ ایمان والوں میں ان دو چیزوں پر حملے ہوں گے، اللہ پر سے ایمان نکلوانے کی کوشش کریں گے، شرک میں ملوث کرا دیں گے، شرک میں، کفر میں، بدعتوں میں دماغ ڈال دیں گے مسلمانوں کا، الجھا دیں گے۔ دوسرا آخرت پر ایمان نکل، جب دنیا دار جب انسان ہو جاتا ہے تو آخرت کا جو یقین ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ موت تک صرف دو چیزوں کی کوشش کرتا رہے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر رہے اور آخرت پر رہے۔ فل تدرکہ موتتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأتی للناس الذی یحب ان یأتوا الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے ویسا ہی معاملہ کرو جس طرح تم ان سے معاملہ چاہتے ہو۔ تم اچھا چاہتے ہو تو اچھا برتاؤ کرو، تم کو اچھی چیز ان سے ملے گی۔ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صُفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصول اور ضوابط بتلا رہے ہیں پالیٹکس کے، سیاست کے اصول و ضوابط بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لہذا اگر کوئی شخص کسی امام پر، کسی خلیفہ پر، کسی لیڈر پر بیعت کرے، ہاں میں تمہیں لیڈر مانتا ہوں، ہاں میں تمہیں اپنا سردار مانتا ہوں، ہاں میں تمہیں اپنا امام مانتا ہوں، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَمِينِهِ، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور بیعت کرے اور جتنا اس کے دل سے ہو سکتا ہے اس کو قبول کرے اور اس کا سنتے جائے، جتنا اس کے دل سے ہو سکتا ہے اس کو قبول کرتا جائے اور اس کی اطاعت کرتا جائے۔ کیوں کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات؟ جبکہ ظاہر سی بات ہے جب لیڈر ہوگا، سردار ہوگا، امام ہوگا، خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کی بات تو سننا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اوپر بیان کیا گیا کیا؟ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، تم ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ امیر بادشاہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسی کام کرے گا جو پسند نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے شریعت کے خلاف بھی جائے، مگر اس کا تختہ پلٹ والے کام نہیں کرنا، اس کی سیاست عوندی کرنے کا کام نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ اس کی اطاعت کرو، کیونکہ کس کو لانا ہے تمہارے سر پر اور کس کو نکالنا، یہ کام کرنے کا کام کس کا ہے؟ انسانوں کا نہیں ہے۔ اگر یہ اصول سمجھ میں آ جائے تو دنیا کا ہے نا یہ جگہ جگہ جو ہوتے رہتے مسلمان علاقوں میں، مسلمانوں کے دیشوں میں جو فتنہ گری، یہ رک جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنا تم سے ہو سکے اس کی اطاعت ہی کرو، تختہ پلٹ کرنے کے کاموں میں مصروف نہ رہو۔ مستطاع کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تم سے ہو سکتا ہے کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کس کو حاکم رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کام ہم نے ہمارے ذمہ لے لیا، یہ بادشاہ ہم کو پسند نہیں ہے اس کو نکال دو، یہ خلیفہ ہم کو پسند نہیں ہے اس کو نکال دو۔ عوام اگر یہ کام کرنے لگ جائے تو نعوذ باللہ سوال کھڑا ہوتا ہے اللہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی کیا ضرورت ہے پھر؟ استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ سارے پلانر، واللہ خیر الماکرین، بہترین پلانر اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ شریعت اسلام کبھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ جو سیاست ہے اس کو الٹا پلٹی کرتے رہو، نہیں دیتی ہے۔ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ جس پر تم بیعت کر چکے ہو، جس کو اپنا مانے ہو، اس کا سنو، اچھے برے نتائج نکالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دلوں کے اوپر حکومت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ وقت دلوں کو بدلنے پر قادر۔ آگے آپ سلام کہتے ہیں فَإِن جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ قَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ، یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا دی، سنانے کے بعد جو راوی ہے عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے درمیان سے اپنی گردن اٹھائی اور پوچھا کہ اے عبداللہ، آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ بتائیے کیا آپ نے انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ الفاظ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں فاشار بیدی الی اذنہ، صحابی رسول نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا سمعتہ اذنای، میں نے انہی کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا۔ دیکھو صحابہ کرام بالکل شرمندہ نہیں ہوتے تھے، ایک صحابی ہے، ارے کیسا پوچھ لیا، میں صحابی، میں نے تو اللہ کو سنا ہی ہوگا نا، سوال کرتا میرے سے، بول سکتے تھے نا۔ صحابہ نے نہیں بولے نہیں میں نے سنا ہے، دلیل دے رہے، میرے دل نے اس کو یاد کیا۔
آج ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں مولانا یہ جو بات ہے یہ کہاں ہے، قرآن کی ہے کہ حدیث کی؟ میں مولانا ہی ہوں، میں کیا غلط بولوں گا، جھوٹ بولوں گا میں؟ ارے نہیں مولانا، مولانا ہے اس لیے تو آپ سے دلیل مانگی جا رہی ہے۔ آج علماء کا یہ حال ہو گیا، دلیل مانگے تو برا مانگتے ہیں، قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے، بولتے برا لگ جاتا ہے۔ برا نہیں لگنا چاہیے بھائی، یہ نہیں، ہم عالم ہیں اس لیے ہم ہی دے سکتے ہیں دلیل، خوشی خوشی قرآن کی آیت کا حوالہ، حدیث کی کتابوں کا حوالہ، حدیث کا نمبر دینا چاہیے، صحابہ دے رہے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مرتے وقت تک انسان اس بات کی کوشش رہے کہ میں جہنم سے بچا لیا جاؤں اور جنت داخل کر دیا جاؤں۔ آئیے اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2877، حدیث نمبر 2877۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے وسلم سے سنا، قبل وفاتہ بثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے سنا۔ کون سی حدیث سنی انہوں نے؟ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لا یموتن احدکم، وہی انداز ہے، دیکھیں جو حدیث کا انداز ہے، لا یموتن احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص نہ مرے الا وہو یحسن باللہ ظن، مگر یہ کہ وہ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ سے اچھی امید ہو۔ اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ہی شوڈ بی پازیٹیو with his creator، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ پازیٹیو ہونا چاہیے، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اچھی امیدوار، اچھا امیدوار ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اللہ کا اچھی امید رکھ کر۔ لوگ کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی میں برے کام کرتے ہیں، جب مرنے کی باری آتے ہیں کیا کرے گا اللہ، سب کر لیا اب ہم نے، اب کیا کرے گا اللہ ہمارا، استغفر، ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں لوگ، جبکہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہی کہا جاتا ہے، بہت بری پکڑتا ہے، جبکہ انسان کو چاہیے کتنا بھی گنہگار کیوں ہو، آخری وقت پہ اللہ سے کہنا ہے اللہ میں تجھ سے اچھی امید رکھتا تو مجھے بخش دے گا انشاءاللہ، ہمیشہ اسی بات پر خوش رہنا کہ اللہ تو مجھے بخش دے گا، امیدوار ہونا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے مسند احمد کی جلد 2 حدیث نمبر 391 کے اندر، اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 7505 کے اندر، 7505 کے اندر، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ تعالی یقول، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ بے شک میں میرے بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، اگر میرے طرف سے اچھا گمان کرتا ہے تو اس کا اچھا کر دیتا ہوں، برا گمان کرتا ہے تو اس کا برا کر دیتا ہوں، اس کے لیے برا ہی رہے گا، کیونکہ وہ جیسا مجھ سے سوچے گا ویسا ہی رہے گا۔ اسی طرح ایک اور آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 983 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4261 4261، اور یہ ابن ابی دنیا کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر 31 کے اندر۔ اس حدیث راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے تیمارداری کے لیے اور وہ بالکل موت کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، پوچھا کہ اب تم کیسے محسوس کر رہے ہو، کیا حال چال ہے تمہارا؟ قال واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، کہا اللہ کے رسول مجھے بھرپور میرے رب سے امید ہے اور خوب ڈرتا ہوں میرے گناہوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، دونوں چیزیں، ایمان اسی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول میں اللہ سے خوب ڈرتا، خوب اچھی امید رکھتا ہوں اور میرے گناہوں سے میں ڈرتا بھی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، کسی دل میں اگر یہ 2 چیزیں اگر جمع ہوں، امید اور خوف، تو آپ سب کہتے ہیں الا اعطاہ اللہ ما یرجو، تو یقین اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا ہے جس کو وہ امید رکھتا ہے، وہ آمنہ مما یخاف، اور اس چیز سے بچا لیتا ہے جس بات کو اسے ڈر ہوتا ہے۔ یہ ہے
مرنا تو مسلمان مرنا تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھ کر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں مرنا ہے. ہمیں کوئی دوسرا لیول لے کر نہیں مرنا ہے بلکہ مسلمان 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 مسلم بن کر ہمیں مرنا ہے. آئیے اس کی جو آگے کے جو آیات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا کر موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.